امتحان ہے کہ یہاں بھیجا گیا ہے انسانوں کو پاور دے کر، طاقت دے کر، اختیار دے کر، پابندی ایسے نہیں کہ تم کچھ نہیں کر سکتے. آزاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے امتحان کے لیے اس زمین پر بھیجا ہے. لیکن ساتھ میں رب تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے اور برائیوں سے بچانے کے لیے انبیاء اکرام بھی بھیجتا رہا کہ تمہیں سیدھا راستہ بتائیں گے، فساد مت کرنا. پہلے دن سے اس روئے زمین پر انسانوں کے آنے کے بعد جو فساد شروع ہوا وہ قتل سے شروع ہوا. آدم علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا قتل ہو گیا. دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیں، اس روئے زمین پر پہلا فساد ہے قتل. اور وجہ کیا بنی قتل کی؟ عورت کی وجہ سے. جو السلام علیکم. مفتی سلمان اجری صاحب کا یہ بیان ہے. دنیا میں جو پہلا قتل ہوا تھا حابیل نے قابیل کا کیا تھا، یہ بیان اس پر ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس بیان کو. انسان کو پیدا کرنا چاہا تو قرآن میں اس کا ذکر یوں ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. بے شک انسان کو اللہ نے کیا فرمایا؟ اپنا خلیفہ. اپنا خلیفہ انسان بتایا. اللہ کا نائب بنایا جا رہا ہے. بے تو شک فرشتوں نے کیا کہا تھا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں؟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا، اے اللہ کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں جا کر فساد مچائے گا، فساد ظلم مچائے کرے گا. گا، سچ بات. خون ظلم ناحق کرے گا. کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں وہ جانتے. تم نہیں جانتا. بے شک. تو سبحان فرشتوں کا اللہ. یہ پوچھنا اللہ کی بارگاہ میں کہ زمین میں آنے کے بعد انسان فساد مچائے گا، بالکل وہ ریئل بات تھی اور آج ہے. دیکھا جا رہا ہے کہ زمین میں بالکل آج فساد کل مچانے والوں کی تعداد فساد بڑھتی چلی مچائے گئی. بڑھتی چلی جا رہی. سچ بات. لیکن اللہ کا نظام ہے، یہ دار العمل ہے، دار الامتحان ہے کہ یہاں بھیجا گیا ہے انسانوں کو پاور دے کر، طاقت دے کر، اختیار دے کر. پابندی ایسے نہیں کہ تم کچھ نہیں کر سکتے. آزاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے امتحان کے لیے اس زمین پر بھیجا ہے. بے شک. لیکن ساتھ میں انسان رب کو تبارک دنیا و میں تعالیٰ نے امتحان کے لیے انسانوں کو بھیجا ہے. سچ ہدایت بات. دینے کے لیے اور برائیوں سے بچانے کے لیے انبیاء اکرام بھی بھیجتا رہا بے شک. کہ تمہیں سیدھا راستہ بتائیں گے، فساد مت کرنا. پہلے دن سے اس روئے زمین پر انسانوں کے آنے کے بعد جو فساد شروع ہوا وہ قتل سے شروع ہوا. آدم علیہ بے السلام شک. کے بڑے سلام. بیٹے کا قتل ہو گیا. حابیل نے قابیل کا قتل دو کیا چیزیں تھا. آپ سچ ذہن بات. میں رکھیں، اس روئے زمین پر پہلا فساد ہے قتل. پہلا فساد قتل ہے. اور سچ وجہ بات. کیا بنی قتل کی؟ عورت. عورت کی وجہ سے کی دنیا وجہ میں سے آج بھی فساد ہو رہا ہے. سچ بات. جو تاریخوں میں یہ ملتا ہے، دو بھائی ایک ہی عورت سے شادی کرنا چاہتے تھے اور ایک کے حق میں وہ جائز تھا جو شریعت آدم میں تھا، لیکن دوسرا ناحق اس عورت کو حاصل کرنا چاہتا حاصل تھا. کرنا چاہتا تھا. سچ تو اس بات. نے اپنی عورت کو حاصل کرنے کے لیے راستے سے اس کے جائز شوہر کو ہٹانے کے لیے وہ قتل کر دیا. یہ دنیا قتل کا کر پہلا دیا تھا. قتل تھا. حابیل نے قابیل کا کیا تھا. تو قتل آدم علیہ سے السلام کے شروعات ہوئی، دونوں بیٹے تھے. عورت سبب بنی، اس کے بعد یہ فتنوں کا دور اور فساد کا دور چلتا رہا. روئے زمین پر فساد ہوتا رہا اور انبیاء اکرام علیہ السلام آتے رہے اور وہ ہدایت دو طریقے سے دیتے. زبانی طور پر، اخلاقی طور پر جو دعوت ہے ان کی سیدھے راستے کی وہ دیتی ہیں، لیکن کچھ ڈھیٹ طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو اپنے جیٹ معجزے طبیعت. دکھا کر سچ کے بات. دعوت دیتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جب تک ان کو اچھمبے والی چیز نظر نہ آئے تو ان کی طبیعت ایکسیپٹ نہیں کرتی. تو اللہ کے نبیوں نے معجزے بھی دکھائے. معجزہ بھی دکھائے. معجزہ بے نبی شک. کے سچ حق بات. ہونے کی دلیل ہے.
بے شک یہ دو چیزیں جب نہیں مانی قوم نے، پہلے ان کی واضح نصیحت، دوسرے ان کے معجزے سے بھی نہیں مانی، تب پھر تیسری چیز ہے اللہ کا عذاب۔ اللہ کا اللہ کا عذاب آیا جان اور بے انہیں شک گھیر لیا، اور یہ تاریخ میں ایک بار نہیں بار بار ہوتا رہا۔ رب تبارک و تعالی مہلت دیتا ہے ظالموں کو، اور سچ قرآن بات ہے۔ پاک کی وہی آیت میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، لوگو یہ ہرگز گمان مت کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی ظالموں سے بے خبر ہے۔ بے شک ہرگز یہ اللہ مت سے ہر سوچنا بات سے اس کو کہ جاننے وہ والا ہے۔ غافل ہے اللہ جو کچھ ظالم کر رہے ہیں ان کاموں سے، ہرگز نہیں۔ انما یؤخرہم، ہاں وہ ان کو ڈھیل دیا ہوا ہے، دل دے وہ بے لیوم شک تشخص فیہ الابصار، اس دن تک کے لیے ڈھیل دیا ہوا ہے جب سب کی آنکھیں انہیں پہچان لیں گی اور بے شک دردناک طریقے سے سبحان ان کی اللہ۔ گرفتاری ہوگی۔ ظلم کیا چیز ہے، اس کی ڈیفینیشن ضروری ہے ہر انسان کو معلوم ہونا۔ ظلم عام طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نا انصافی، انجسٹس کو ظلم کہا جاتا ہے، اور وہ دوسرے کے اوپر جب بھی کیا جائے تو اس کو ظلم، بلکہ ظلم آدمی اپنے آپ سے شروع کرتا ہے۔ اپنے آپ سے قرآن شروع پاک میں کرتا، کئی سچ جگہوں بات پر ہے۔ اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ وہ بڑا ظالم ہے جس نے اپنی جان پر ظلم کیا، دوسروں پر ظلم بعد میں ہوگا۔ تقریباً انسان اپنے آپ پر بھی تو ظلم کر رہا ہے، اپنے آپ پر ظلم کیسا ہوگا؟ اپنے آپ پر ظلم کیسے؟ اپنے آپ پر ظلم یہ ہے، ظلم کی تعریف جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے وضع الشیء علی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو اس کی اصلی جگہ سے ہٹا کر سے رکھنا۔ ہٹا رکھ ٹوپی کو دینا، اگر سچ کوئی بات پاؤں میں پہنے تو اس کی جگہ تو نہیں ہے، نہیں ہے، سچ بات چپل کو کوئی سروں پر رکھ رہا ہے تو اس کی جگہ تو نہیں ہے، یہ ظلم نہیں ہے۔ ہے۔ جس بے شک چیز کا جو مقام ہے اس کو وہاں پر رکھنا یہ انصاف، اور اس چیز سے اسے ہٹا دینا یہ ظلم۔ ظلم ہے، اس بے کو کیا شک کہتے ہیں؟ سبحان ظلم۔ اللہ۔ کسی بھی چیز کی اصلی حیثیت سے اس کو ہٹا دینا۔ اب انسان اپنے آپ پر ظلم کیسے کر رہا ہے؟ اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، بے شک اور انسان کو اگر اشرف تم اپنے آپ المخلوقات کو بنا کے جانور بھیجا کی جگہ دنیا رکھ میں، رہے سچ ہو بات تو ہے۔ ظلم اپنے آپ پہ کر رہے ہو۔ سب سے پہلے تم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہو، تم جانور نہیں، تم غلاظت نہیں کھاتے، تم ماں بہنوں کے ساتھ زنا نہیں کرتے، استغفر اشرف اللہ، المخلوقات استغفر بنائے اللہ۔ گئے ہو۔ اللہ نے تمہیں عقل سلیم عطا کیا، سوجھ بے بوجھ شک کی طاقت انسان کو عطا اللہ کیا، نے عقل سلیم اچھے عطا برے میں کیا ہے، بے تمیز شک۔ کرنے کا سلیقہ دیا، یہ ساری چیزیں اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں۔ اگر ان کا استعمال نہ کرتے ہوئے انسان اپنے آپ کو غلاظت میں ڈالتا ہے تو گویا کہ وہ ظلم اپنے آپ پر کر رہا ہے۔ سب بے سے شک پہلے اس نے سبحان اپنے آپ پر اللہ۔ ظلم کیا۔ جب کبھی کوئی گناہوں میں ملوث ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ اسی لیے توبہ کے متعلق جب بھی فرمایا گیا تو یہی کہا گیا جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ اپنی جانوں پر ظلم کرنا آپ کو لگتا ہوگا حیرت کی بات ہے، کوئی آدمی اپنے آپ پر کیسے ظلم کرے گا؟ ظلم کا مطلب صرف وہی نہیں چاقو چھری تلوار سے مار دینا، ظلم یہ ہے اپنی حیثیت کو گرا دینا۔ جو مقام اللہ اللہ نے اللہ تجھے دیا تھا وہ چھوڑ کر تم کسی اور غلاظت میں پڑ گئے، یہ سب سے پہلا ظلم ہے جو ہم نے اپنے آپ کے ساتھ کیا اللہ سبحان اللہ۔ انسان ہونے کے ناطے۔ دوسری اور ایک خاص صفت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا، آپ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ امت محمدیہ ہے۔ الحمدللہ اب الحمدللہ۔ سٹیٹس بڑھ گیا ہے تمہارا، بے شک تمہاری جگہ بڑھ گئی ہے جس جگہ پر اللہ بے نے تمہیں شک بیان سبحان کیا ہے۔ اللہ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے انسان تو دنیا میں بہت بنائے گئے، کروڑوں کی بات تعداد، بنائیں گے، بے لیکن شک کنتم خیر امت اخرجت للناس، خیر امت ہے، بے سارے شک انسانوں میں اللہ نے تم کو خیر امت بنایا ہے، خیر امت بنا سب کے سے بھیجا ہے، بہترین بے شک امت سبحان بنایا ہے۔ اللہ۔ تو جو ٹائٹل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا خیر امت کا، اس پر اگر تم قائم ہو تو انصاف کر رہے ہو اپنے آپ کے ساتھ، اور اس ٹائٹل سے ہٹ کر کے کام کر رہے ہو تو ظلم کیا اپنے آپ کے ساتھ۔ ہم نے اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا۔ ظلم کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے، پھر اس کے گھر میں ہوتی ہے، گھر سے ظلم ہوتا ہے، بیوی پر، بچوں پر، ان کے حقوق کو مار دینا یہ ظلم ہے۔
ان کے حقوق کی تلفی بہنوں بھائیوں ماں باپ اولاد، اور اس کے بعد پھر یہ ظلم بڑھتا ہوا پڑوسیوں تک جاتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ ظلم، پھر اس کے بعد معاشرے میں آتا ہے جس میں وہ جی رہا ہے، محلے میں، اور پھر جیسے جیسے اس کے مقامات بڑھتے چلے گئے اس کے ساتھ ساتھ ظلم کی شاخیں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ ظلم کی ہزار قسمیں ہیں، ہزار قسمیں ہیں میرے بے عزیزو۔ شک ایک بات سچ یاد بات ہے، رکھو، ظلم کا ہزار قرآن میں اللہ قسم ہے، تعالیٰ نے سچ فرمایا بات۔ انہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ بے شک جو اللہ حد سے تعالیٰ زیادہ ظالموں بڑھنے کو والے پسند ہیں نہیں وہ کرتا، اللہ کو سچ بات۔ پسند نہیں ہیں، لیکن لوگوں نے ظلم کا کانسیپٹ یہ بنا کر کے رکھا ہے صرف مار دھاڑ قتل کرنے والا ہی ظالم ہے۔ ظالم تو گھر سے بھی شروع ہوا ہے، گھروں میں حقوق تلفی جس نے کیا وہ ظالم ہے، جس نے بیوی کا حق مار لیا وہ ظالم، جس نے ماں باپ کا حق ادا نہیں کیا وہ بے ظالم، شک سبحان جس اللہ، نے سچ بات۔ اولاد کا حق ادا نہیں کیا وہ ظالم، وہ جو بھی اپنے ظالم بھائی ہے، سچ بہنوں بات۔ کا حق مار کر بیٹھا وہ بھی ظالم ہے۔ وہ بھی ظالم یہ ہے، سچ ظلم بات۔ کی کئی شاخیں، اور اس کے بعد میرے عزیزو لوگ جب عملی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں تو ظلم کہاں کہاں ہے میں آپ کو بتاؤں۔ ظلم انسان کرتا کب ہے؟ کمزور آدمی ظالم تو نہیں ہوتا، یہ تو سب کو سچ بات، پتا ہے، کمزور آدمی ظالم نہیں سارے ہوتا ہے، لوگ سچ دیکھتے بات۔ ہیں۔ اگر مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، کسی جرم میں اندھا لولا لنگڑا ایسا آدمی، لولا بھی ہے لنگڑا بھی ہے، کچھ نہیں، پیر بھی نہیں ہاتھ بھی نہیں آنکھ بھی نہیں، ایسے شخص کو کوئی پکڑ کر کے لائے اور کہے کہ اس نے فلاں کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، مار دھاڑ کیا ہے، تو دنیا ہنسے گی، بالکل ہنسے گی، سچ تو وہ بات۔ معذور ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ تو یہ خود تو ہی بات صحیح مجبور ہے، ہے، کچھ نہیں کر سکتا، کمزور سچ آدمی بات۔ ظلم نہیں کر پاتا کیونکہ اس کے پاس وہ نہیں ہے۔ اس کا اپوزٹ یہ نکلتا ہے کہ طاقت جیسی ہی آتی ہے انسان ویسی ظلم شروع کرتا ہے۔ سچ بات، طاقت، بالکل۔ اور طاقت کئی قسم کی ہے، جسم کی بھی طاقت ہے، مال کی بھی طاقت ہے، پاور کی بھی طاقت ہے، منصب کی بھی طاقت ہے، اور یہ تینوں طاقتیں جب کسی کے اوپر چڑھ جاتی ہیں تو فرعون بنتا ہے۔ بے شک یہ تینوں سبحان اللہ، سچ طاقتیں، بات میں کہہ رہے جانتے ہیں، ہو آپ بالکل فرعون سچ بات۔ تنہا 1000 لوگوں سے لڑ سکتا تھا، 1000 لوگوں اور سے اتنا طاقت اس کی طاقتور جسمانی تھا کہ ایسی تھی کہ 90 سال تک اس کو بخار بھی نہیں آیا، کبھی 90 سردی بخار سال بھی تک نہیں، بخار کبھی بھی نہیں بیمار آیا، نہیں بتائیے ہوا۔ اتنا بڑا یہ جسمانی طاقتور انسان طاقت، اللہ نے بنایا تھا اس کو۔ مال کی طاقت تو ایسی کہ آدھی دنیا کے خزانے اس کے تھے، اور پاور کی طاقت ایسی کہ بادشاہ اعظم بنا بیٹھا تھا، لوگ تو اس کے سامنے جھکتے تھے۔ جب تین چیزیں ایسی ساتھ مل جاتی ہیں تو فرعون بننے کی کوشش کرتا ہے ہر آدمی۔ آج کے دور میں بھی میرے عزیزو یہ تین چیزیں بڑی آزمائش کے ساتھ آتی ہیں کہ ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بے شک سبحان معذور اللہ، آدمی سچ کیا بات ہے، ظلم ظلم کرے سے گا؟ اس اپنے کے آپ لیے کو وہ بچانا امتحان چاہیے۔ نہیں ہے، جو بستر پر پڑا ہوا ہے، جس کی نہ جسمانی طاقت ہے، نہ مالی پیسی طاقت ہے، اور نہ پاور اس کے پاس ہے، ایسا آدمی کیا ظلم کرے گا؟ ظلم وہ کرتا ہے جس کے پاس طاقت ہو، اور طاقت والے کے ساتھ امتحان بھی زیادہ ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج ہم دیکھ رہے ہیں طاقت 3 قسم کی میں نے بتایا۔ سب سے پہلے میں شروعات کرتا ہوں جسمانی طاقت۔ جسمانی طاقت جب کسی کے پاس ہو تو سب سے پہلے وہ مکہ آزمائی کی کوشش کرتا ہے، ہر ایک پر دیکھتا ہے میرا مکہ کتنا تیز لگتا ہے، وہ ٹرائل شروع کر چکا ہے۔ باڈی بنانے کے ساتھ ہی اس کو چاہیے یہ کہ کسی پر ایک تھپڑ لگا کر کے دیکھ لوں کتنا تیز لگتا ہے۔ اس کی جسمانی طاقت کا وہ استعمال شروع کر چکا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جسمانی طاقت میں میرے عزیزو حیدر کرار کو کون پہنچ سکتا ہے؟ سچ بات ہے، جو بالکل سچ شیر بات۔ خدا، فاتح خیبر، مشکل حضرت کشا علی، سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم، اس زمانے کے 40 صحابہ جو دروازہ اٹھا نہیں پا رہے تھے، تنہا حضرت علی نے ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیا ایک ہاتھ سے اٹھا پھینک دیا تھا، بے جن کی شک۔ طاقت کا یہ اندازہ کرو۔ حیدر کرار کی جسمانی طاقت کو ساری یہ سب نہیں پہنچ سکتے کاجو بادام والے، سچ بات۔ لیکن ایک جنگ کے موقع پر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑ رہے ہیں، اور سامنے جو مقابل میں پہلوان تھا اچانک اس کو ایسا پچھاڑ دیا کہ اس کے سینے پر چڑھ کر کھڑے ہو گئے۔
اب حیدر کرار کے شکنجے میں جو آ جائے، ارے وہ شیر نر ہے جن کی ماں نے ہی نام حیدر رکھا ہو، حیدر رکھا ہو، بے جیسے ہی شک، وہ پنجے سبحان میں آیا اللہ. کیا کرتا، کسمسایا، پھڑپھڑایا، لیکن اس نے ایک کام کیا کیا، آپ کے منہ پر تھوک دیا. ظاہر سی بات ہے لاسٹ مومنٹ پہ آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ میں مر ہی رہا ہوں تو سامنے والے کو کچھ کر کے چلا جاؤں. کچھ کر کے چلا اس نے جاؤں، تھوک سچ دیا. بات. ایسی مومنٹ پر طاقتور کا غصہ ڈبل ہو جاتا ہے. میں پہلے ایک بار میں مارنے والا تھا، اب 4 بار میں ماروں گا. تو نے کیا کیسے میرے ساتھ؟ کسی کو تم ایک مار رہے تھے لیکن اس نے ماں کی گالی دے دی، اب 4 اور لگاؤ گے، کیونکہ غصہ سچ بڑھ گیا بات. ہے، غصہ اور تل ملایا ہے تمہارا. حضرت علی کے ساتھ یہ ہوا، ان کے سامنے جو مغلوب تھا اس نے تھوک دیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ تڑپا تڑپا کے اس کو ماریں. جس کے چہرے کو دیکھنا رسول اللہ نے عبادت کہا، اس چہرے پر بے اگر شک. کوئی تھوکے تو اس کو تو تڑپا کے مار دیتے. حضرت علی چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، اس کو چھوڑ دیا. مارنے کا تھا، چھوڑ دیا، کھڑے ہو چھوڑ گئے، کہا دیا، جا. کھڑے ہو گیا. بے شک. اس نے تعجب سے پوچھا کہ میں تو مرنے ہی والا تھا اس لیے تھوک دیا، اور تم نے چھوڑ کیوں دیا؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا جواب سنو طاقت والے. آپ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے جو جسمانی طاقت دی ہے وہ میں خالص اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرتا ہوں. اللہ اللہ، سبحان جب تو اللہ. نے تھوک دیا تو میرا نفس شامل ہو گیا. اب اگر میں مارتا تجھے تو بات یہ ہوتی کہ تیرے تھوک کے بدلے میں نے مارا ہے. میں اللہ. تجھے مجھ پر تھوکنے کے بدلے نہیں مار رہا تھا، تو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے اس لیے مار رہا تھا، اور یہ نفس شامل ہو گیا اس لیے میں نے چھوڑ دیا. طاقت کا استعمال ایسے وقت میں کوئی کر کے دکھائے. میرے عزیزو آج تو حال یہ ہے کسی کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے. ابھی کتا بول دو تو کیا کرتے ہی، بے شک. ہم تو جا کے آئے، نہ ان کو کہا نام لے کر کچھ نہیں. اس کے باوجود بھی ایک بڑی آزمائش سے گزر کر کے آئے، برداشت کی طاقت نہیں ہے. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو ان کے سامنے دشمن مغلوب نے تھوک دیا، تب چھوڑ دیا آپ نے. تھوکنے میں کی وجہ اپنے سے چھوڑ نفس کے دیا. لیے نہیں لڑتا، اپنے نفس کے لیے نہیں. اور آج جو کچھ بھی پاور کا استعمال ہے، طاقت کا استعمال ہے، وہ صرف اور صرف نفس کے لیے ہے. آج نفس کے لیے. یہ ایک مثال میں نے آپ کو بتایا، جسم کا غلط استعمال کرنے والے لوگ. اور کیا سمجھتے ہو تمہاری طاقت کیا یہ ہمیشہ کی ہے؟ چند دن کا نہیں ہے، انتظار بس کرو، بس دانت ٹوٹ تھوڑی جائیں دن گے، کا ہے. کمر بس جھک جائے گی، اور اس کے بعد اعضاء جواب دینے لگیں گے. جن ہاتھوں سے تم نے مکہ آزمائی کی تھی، چند دنوں کے بعد وہ حالت ہونے والی ہے کہ ہاتھ سے تمہارے گلاس بھی نہیں پکڑا جائے گا. روٹیاں تمہارے حلق تک ڈالنے کے لیے ہاتھ کپ کپا رہے ہوں گے. ہم نے بڑے بڑے سچ بات ہے. پہلوانوں بے کو شک، بستر پر سبحان اللہ، پاؤں سچ رگڑ بات ہے. رگڑ کر بالکل. مرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ جسمانی طاقت فانی ہے، ختم ہونے والی ہے. اور سمجھ لو کہ تم میں بڑھاپا نہیں آیا، کمزوری نہیں آئی، بیماری نہیں آئی، تب تو موت تو آنی ہے، چاہے جوانی میں آئے. اور میرے آقا سچ صلی بات، اللہ تعالیٰ کسی علیہ بھی وسلم وقت ایک آ بار سکتا ہے موت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک ایسے خندق کے پاس سے گزر رہے تھے جہاں لوگ کوڑا کرکٹ کچرا سب پھینکا کرتے تھے. وہاں پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. حضرت ابو ہریرہ سے کہتے ہیں اس خندق میں کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہڈیاں ہیں پرانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان مرے ہوئے لوگوں کی ہڈیاں ہیں، ان کے کپڑے ہیں جو گل چکے ہیں، جو اپنے زمانے میں اونچی سواریاں کرتے تھے، بڑے جسموں کے مالک تھے. ان کو اللہ. طاقت و قوت بہت دی گئی تھی، اور آج یہ سڑ گل گئے ہیں اور کیڑوں کی غذا بنے. یہ حشر تو ان طاقتوروں کا بھی ہوگا جو آج اپنی طاقت کا غلط استعمال کر رہے ہیں. تھوڑے دنوں کی بات ہے، آپ یہ طاقت کو فانی ہوتے ہوئے دیکھیں گے. اس لیے میرے سچ عزیزو بات ہے، جب اللہ بالکل تعالیٰ سچ نے بات کر رہے ہیں. جسمانی طاقت دیا ہے تو سنبھال کر کے رکھنا کہ ہاتھ اٹھے تو کہیں ظلم کے لیے نہ اٹھے، ظلم کے لیے نہ اٹھے. جسم سچ کا بات. استعمال کبھی اپنے نفس کے لیے نہ ہو. امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتا آج، عاشقوں کے امام، بریلی کے تاجدار، جنہوں نے
ہزاروں مسائل کا حل لکھ دیا اپنی زندگی میں، 1000 سے زیادہ کتابیں لکھ دی، اور وہ شہنشاہ وقت اپنے زمانے کے قطب مسجد میں اعتکاف میں بیٹھتے تھے رمضان میں، لیکن اعتکاف کی حالت میں بھی مسلسل علمی کام کیا کرتے تھے۔ ایک بات تھی، اعلیٰ حضرت جیسے فقیر، سچ ان بات کے ہے جیسا بالکل۔ بڑا عالم جس کے سامنے دوسرے کئی علماء اپنے گھٹنے ٹیک دیتے ہو، اعتکاف کی حالت میں توجہ، جیسی ہی افطاری ہو جاتی تو آپ کے خادموں میں سے گھر سے جو کھانا لایا جایا کرتا تھا، ایک بچہ تھا 12 سال کا، وہ تو شادان لے کر کے آتا تھا، افطاری اور سحری پہنچاتا تھا مسجد میں، لیکن اعلیٰ حضرت کو ایک عادت تھی پان کھانے کی، اور پان کھانے والے لوگ افطاری کے فوراً بعد پان چاہیے۔ اعلیٰ حضرت سچ افطاری بات ہے، کر افطاری چکے، کے بعد فوراً پان جو روزانہ آتا تھا وہ بچہ پان لایا نہیں، اور ٹائم گزرتا گیا، آپ کو پان کی طلب ہوئی کہ ابھی تک آیا نہیں، ابھی تک آیا نہیں، وہ تقریباً